دیکھیں جی، ایک میٹافور سے سٹارٹ کرتے ہیں. 3 سچویشنز میں بتاؤں گا، 3 سینیریوز ڈسکرائب کروں گا اور تینوں کا ڈیفرنٹ رسپانس ہوگا، اور اس کو آپ بھی سمجھیے گا، دیکھیے گا اور اس سے کچھ نتیجہ اخذ کرنے کی کوشش کریں گے. ایک رستے سے آپ کا گزر ہوتا ہے اور بلڈنگ میں آگ لگی ہوئی ہے اور کچھ لوگ بھی شاید وہاں پر آپ کو نظر آئیں اور افراتفری وہاں پر ہے. آپ شاید تھوڑی دیر کے لیے وہاں رکیں، ان کو دیکھیں اور ان کے لیے دل میں ایک ترس، افسوس اور دعا کرتے ہوئے وہاں سے گزر جائیں گے. اگلے دن ایک اور بلڈنگ یا اسی بلڈنگ سیم سچویشن سے آپ کا گزر ہوتا ہے اور اس بلڈنگ میں بھی آگ لگی ہوئی ہے، لیکن اب وہاں پر آپ کو بڑا کلیئر منظر نظر آ رہا ہے کہ ایک خاتون ہیں اور اس کے ساتھ 2 چھوٹے چھوٹے بچے ہیں اور ہر طرف آگ ہی آگ لگی ہوئی ہے. تو آپ کا رسپانس کل والے رسپانس سے کچھ تبدیل ہوگا، بہتر ہوگا، ڈیفرنٹ ہوگا. کیا ہوگا؟ آپ رکیں گے اور ادھر ادھر دیکھیں گے، ہیلپ کے لیے بھی آواز لگائیں گے، اور اگر آپ کے پاس فون ہے، موبائل ہے، تو آپ ریسکیو اداروں کو کہیں گے کہ اس جگہ پہ یہ مسئلہ ہے، بچے پھنسے ہوئے ہیں، ان کو نکالا جائے. اور شاید آپ اس وقت تک وہاں موجود بھی رہیں جب تک کہ وہ ریسکیو نہیں ہو جاتے. اب تیسری سچویشن پر آ جاتے ہیں کہ وہی بلڈنگ ہے یا کوئی ڈیفرنٹ بلڈنگ ہے اور وہاں پر بھی آگ لگی ہوئی ہے، اور اس وقت تیسری سچویشن میں وہاں پر جو لوگ پھنسے ہوئے ہیں وہ آپ کے بہن، بھائی، باپ، بیٹا، بیوی یا قریبی رشتہ دار ہیں جن کے ساتھ آپ کا خون کا اور دل کا بڑا کلوز رشتہ ہے. اب آپ کیا کریں گے؟ آپ نہ وہاں سے اندیکھا کر کے گزریں گے، نہ ہی ریسکیو کو بلانے کا اور انتظار کرنے کا آپ رسک لیں گے، بلکہ آپ کود پڑیں گے کہ میں نے جا کر اپنے پیاروں کو بچانا ہے. اب شاید یہی کچھ اس وقت بھی ہوا ہوگا جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو نمرود نے ایک بہت بڑی آگ کو دہکا کر اس میں ڈالا، اور حضرت علامہ اقبال فرماتے ہیں بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق، عقل ہے محو تماشائے لب بام ابھی. اب یہاں پر ہمیں کیا چیز سمجھ آئی کہ عشق جو ہے وہ کوئی بھی بڑے سے بڑا خطرہ مول لینے پر انسان کو تیار کر دیتا ہے. جو تیسرا سینیریو تھا اس میں آپ کی اپنوں کے ساتھ لگن، محبت، عشق اور جو بانڈ تھا اس نے آپ کو آگ میں کودنے پر تیار کر دیا اور آپ بنا سوچے سمجھے کود گئے. اور شعر میں علامہ اقبال کیا کہتے ہیں کہ عقل ہے محو تماشائے لب بام ابھی، کہ عقل جو ہے ابھی سوچ رہی ہے، اور جو عشق محبت کا جذبہ ہے، تعلق ہے، تڑپ ہے، لگن ہے، اس نے وہ عمل کرنے پر آپ کو مجبور کر دیا. تو اسی لیے جو اللہ کے ساتھ تعلق ہے اس کی اساس اور اس کی بنیاد جب اللہ سے عشق، اللہ سے محبت ہوگی تو پھر آپ اور میں ابلیس والا کام نہیں کریں گے. ابلیس والا کام کیا تھا کہ ابلیس عبادت تو کرتا تھا، اللہ کو وہ اپنا قریبی سمجھتے ہوئے اس کے عبادت کیے چلا جاتا تھا، لیکن اس سے عشق نہیں تھا کہ اس کے ہر احکام پر، ہر حکم پر سر تسلیم خم کر دے. آج میں یقیناً شاید میں نے دوسروں کے لیے اور یقیناً اپنے لیے لفظ استعمال کیا کہ اسی دور سے ہی گزر رہا ہوں کہ میں اللہ کو تو مانتا ہوں، لیکن جو کام کرنے والا تھا اللہ کی ماننا چاہیے تھی مجھے، وہ میں نہیں کر رہا. کیا مطلب؟ کہ ہم ظاہری طور پر تسبیح، نماز، روزے، حج، زکوٰۃ بہت ضروری ہیں، کرنے چاہیے، لیکن اندر سے ابھی بھی ہم تبدیل نہیں ہوئے. یعنی کہ ہم اللہ کو تو مانتے ہیں، اللہ کے احکامات کو نہیں مانتے.